بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے اور انڈو پاک ہسٹری کا ہمارا ٹاپک ہے منٹو مورلے ریفارمز یا جس کو مورلے منٹو ریفارمز بھی کہتے ہیں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ میں نے اپنی ویب سائٹ جو کہ eastwestknowledge.com کے نام سے ہے اس کے اندر میں نے امپورٹنٹ ڈیٹس آف انڈو پاک ہسٹری کی شامل کی ہیں. آپ جو ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے ویری امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں نے ایک کوئز سیکشن ایڈ کیا انڈو پاک ہسٹری کا, میں اس کا بھی لنک دوں گا اور اس کا بھی لنک دوں گا. اور اس لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو میں اس کا لنک پرووائڈ کر دوں گا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 کا, تاکہ آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنر جنرل کی لسٹ کا لنک دے دوں گا. یہ 4 چیزیں ہیں. اس کو بھی آپ سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت انفارمیشن ہونی چاہیے انڈین نیشنل کانگریس کی, اس کے بعد سملر ڈیپوٹیشنز کی, پارٹیشن آف بنگال کی, پھر آل انڈیا مسلم لیگ کی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. آج کا لیکچر ہمارا ہے مورلے منٹو ریفارمز. پاکستان افیئر کا ٹاپک بھی بنتا ہے اور انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک بھی بنتا ہے. اس کو میں نے ریسرچ کیا. میرا نام اور eastwestknowledge.com میری ویب سائٹ ہے. ان سب کا لنک میں نیچے پرووائڈ کر دوں گا. آپ اس کو ذرا جسٹ انڈرسٹینڈ یہاں پر کریں اور انگلش میں نوٹس بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. تو منٹو مورلے ریفارمز کیا چیز ہے اور یہ کیسے بنی ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے اندر ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ کافی عرصے سے شکایت کر رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ شیئر بڑھایا جائے, ہمارے لوگوں کی تعداد زیادہ کی جائے, ہمارے لوگوں کو لیں تاکہ ہمارے لوگوں کے مسائل پتہ ہوں اور ہمارے لوگوں کی رائے کے مطابق ریفارمز ہو سکیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے جو لارڈ تھے ہندوستان کے, ان کا نام تھا منٹو, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, ان کا نام تھا جان مورلے. دونوں اس بات پر کنونس ہو گئے کہ جو انڈینز کی جو ڈیمانڈ ہے کہ شیئر ہمارا بڑھایا جائے انڈین گورنمنٹ کے اندر, وہ فلی جسٹیفائڈ ہے. اس کے علاوہ دونوں نے پھر اکٹھے کام کیا اور ایک سیریز آف ریفارمز لے کر آیا جس کو پاس کیا تھا برٹش پارلیمنٹ نے 1909 میں, اور وہ بعد میں انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 بھی کہلائی, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. آپ اس کو ڈیٹیل میں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کی جو مین ریفارمز تھی وہ کون سی تھی؟ پہلی ریفارمز اس کی یہ تھی کہ جو امپیریل کاؤنسل ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 60 اس میں نئے ممبرز ایڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں نان آفیشیلز ممبر ہونے چاہیے. لیکن برٹش نے زیادہ تر جو ہے وہ آفیشیلز ہی لوگ, سرکاری لوگ ہی رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل ہے اس کے اندر 60 نیو ممبرز ایڈ کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو کاؤنسل جو ہے وہ ڈسکس کرے گی امپورٹنٹ میٹرز اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے گی پالیسیز کے پوائنٹ آف ویو سے, اسپیشلی بجٹ کے حوالے سے. یعنی کہ اس کو میں تھوڑا سا ریفارمز میں یوں سادے لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو انڈینز جو گورنمنٹ تھی, انڈین گورنمنٹ, اس میں انڈینز کے مزید 60 لوگ لیے جائیں گے, یعنی کہ تعداد بڑھائی جائے گی. اس کے علاوہ پھر جو گورنمنٹ یہ جو کیا نام ہے اس کا بجٹ کے حوالے سے یا کوئی امپورٹنٹ پالیسیز ہیں, اس میں اگر کوئی ایڈوائس دینی ہے تو یہ لوگ انڈین گورنمنٹ کے لوگ اس میں ایڈوائس دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کاؤنسل جو ہے وہ پروونشل کاؤنسلز کے اندر تعداد 50 ممبرز کی لارجر پروونس کے اندر بڑھائی جائے گی, اور اس کے اندر اس کے علاوہ 30 لوگوں کی اسمالر پروونس کے اندر تعداد بڑھائی جائے گی. پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ کا وعدہ کیا گیا کہ ان کو سپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے گا, یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ وہ مسلمان ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا بھی مسلمان ہی کھڑا ہوگا. تو یہ ریفارمز وہ لے کر آئے تھے. اب اس کی اہمیت کیا تھی, اس کے پیچھے چکر کیا تھا, گیم کیا تھی اس کے پیچھے؟ سادہ لفظوں میں یہ ہے, جو منٹو مورلے یا مورلے منٹو ریفارمز تھی, انہوں نے اس نے پہلا کام تو یہ کیا, جو انڈینز لوگوں کی تعداد تھی کاؤنسلز کے اندر وہ بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ لوکل پاپولیشن کو زیادہ شیئر دیا گیا. تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہاؤ دا کنٹری واز رن, کہ ملک کس طرح چلے گا, یعنی کہ ان کو موقع دیا گیا. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اصل پاور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, وہ جسٹ صرف اور صرف جو ہے وہ ایڈوائزری کر سکتے تھے. جو پیور ڈیسیجن لینا ہوتا تھا وہ یہی لوگ لیتے تھے, برٹش لوگ. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے تھے سنو سب کی کرو من کی, یعنی کہ وہ صرف اور صرف ان سے ایڈوائز لیتے تھے اور اس کے بعد جو فیصلے لارڈ ہی کرتا تھا, بڑے فیصلے لارڈ ہی کرتا تھا. تو اصل میں اس کے پیچھے یہ بھی تھا, برٹش یہ چاہتے تھے کہ انڈین جو ہے وہ صرف اپنی اوپینینس یہاں پر شیئر کر دیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں, وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, لیکن
وہ یہ چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جائے، ٹھیک ہے. جو پالیسی برٹش نے امپلیمنٹ کیا وہ وہی رہیں گی، جسٹ وہ صرف ان کو ایک جھانسا دیا تھا کہ آپ کی تعداد بڑھائی دی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ ایڈوائزری کا موقع دیا جائے گا. اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ اس ریفارمز سے وہ یہ چاہتے تھے کہ صرف اور صرف اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ جو مسائل کھڑے ہوتے تھے نا یہ ختم ہو جائیں اس سے. اس کے علاوہ پھر آپ ذرا آگے چل کے دیکھیں کہ اس سے مسلمانوں کو تو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ تو مل گیا تھا، لیکن آگے چل کے ہندوؤں نے کہا کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے. پھر آگے آپ دیکھیں کہ جو نہرو رپورٹ آئی، پھر اس کے بعد قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آئے، اس سے پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. تو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا ہے، منٹو مورلے یا مورلے منٹو ریفارمز کے اوپر تھا. تو اس کے جتنے بھی میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں میں لنکس پرووائڈ کر دوں گا، سو آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ.